معروف صحافی نصرت جاوید نے کہا ہے کہ امریکہ میں مقیم عاشقان عمران خان کی جانب سے نیو یارک ٹائم میں پورے صفحے کا اشتہار دیتے ہوئے اسی امریکہ سے خان کی رہائی کی اپیل کی گئی ہے، جس کے خلاف موصوف نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر پنجہ آزمائی کا اعلان کیا تھا، لہٰذا رہائی کی اس فریاد کو کم از کم شرمناک تو کہا ہی جا سکتا ہے۔ نصرت جاوید اپنے تجزیے میں بتاتے ہیں کہ 2 اگست 2025 کو نیو یارک ٹائم میں ایک فل پیج اشتہار کے ذریعے صدر ٹرمپ کو ایک جمہوریت نواز اور انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیتے ہوئے فریاد کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کریں۔ فریاد کی تفصیلات پڑھ کر گمان ہوتا ہے کہ بانی تحریک انصاف مشہور افریقی حریت پسند منڈیلا جیسی قید کاٹ رہے ہیں، حالانکہ مرحوم نے دوران قید کبھی دیسی مرغی نہیں چکھی تھی، کیونکہ انہیں یہ سہولت میسر ہی نہیں تھی۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ پاکستان سابق وزرائے اعظم کے ساتھ ہمیشہ بے رحمی کا سلوک ہی کرتا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی پر لٹکا دیے گئے تھے۔ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو بھی اقتدار کھونے کے بعد ذلت بھری اسیری سے گزرنا پڑا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو دن دہاڑے قتل کر دی گئیں۔ اقتدار سے محرومی کے دنوں میں ذلت اور رسوائی بھگتنے کے بعد دوبارہ حکومت حاصل کرنے والے سیاستدانوں نے ایسی قانون سازی سے ہمیشہ گریز کیا جو سیاسی قیدیوں کا وقار یقینی بنائے۔ عمران خان باریاں لینے والے چور اور لوٹیروں کے متبادل کے طور پر سیاست میں آ کر وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ غالباً اسی باعث اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سخت گیر ہو گئے۔ 1990 کی دہائی میں طویل جدوجہد کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر کو یہ اختیار دلوایا گیا تھا کہ وہ اگر جیل میں بند کسی رکن کی ایوان میں موجودگی کا حکم صادر کرے تو اس حکم کی ہر صورت تعمیل ہوگی، لیکن عمران خان کے لگائے اسپیکر اسد قیصر نے اس اختیار کو اپنے کپتان کی خوشنودی کے خاطر کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جس ملک میں 2 اگست والا اشتہار چھپا ہے، وہاں صدر ٹرمپ سے ملنے عمران خان بطور وزیر اعظم جولائی 2019 میں گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس جانے سے قبل انہوں نے اپنے عاشقان کے ایک بڑے ہجوم سے واشنگٹن میں خطاب کیا اور تالیوں کی گونج میں یہ وعدہ کیا کہ وطن لوٹتے ہی وہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی واپس لے لیں گے۔ یہ الگ بات کہ ان کے وطن لوٹنے کے چند ہی روز بعد نواز شریف کو خرابی صحت کے نام پر لندن منتقل کرنا پڑا۔ نصرت کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ نیو یارک ٹائم میں عمران کو امریکی اثاثہ قرار دینے کا جو اشتہار چھپا ہے، اس کے لیے کتنے ڈالرز خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھاری بھرکم رقم ادا کرنے والوں کا سراغ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امریکہ بارے مشہور ہے کہ وہاں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا اور نیو یارک ٹائم کوئی خیراتی ادارہ نہیں بلکہ ایک طاقتور ترین کمرشل اخبار ہے جو ایک لفظ کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ایسے میں عمران کے نادان دوستوں سے پوچھنا یہ ہے کہ امریکہ میں اتنے برس گزارنے کے باوجود وہ اس حقیقت کے بارے میں کیوں بے خبر ہیں کہ صدر ٹرمپ نیو یارک ٹائم کو لیفٹ لبرل خیالات کا حامل سمجھتا ہے اور اسے فیک نیوز پھیلانے والوں میں سر فہرست رکھتا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم عاشقان عمران کو اگر بھاری بھرکم رقم خرچ کرنے کی توفیق میسر ہے تو تھوڑی محنت کے بعد ٹرمپ کے پسندیدہ چینل فاکس پر عمران کے بیٹوں کا انٹرویو بھی کروایا جا سکتا تھا، لیکن خان کے عاشقان یہ حقیقت بھی بھول گئے کہ جس شخصیت کو وہ عمران پر ظلم و ستم کا تنہا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اسے ٹرمپ ہی نے تو 2 ماہ قبل وائٹ ہاؤس میں دوپہر کے کھانے پر بلایا تھا۔ یہ ملاقات طے شدہ وقت سے کہیں آگے تک چلی، جس کے نتیجے میں مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات کو گہرا اور مضبوط تر بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے وفود اور اہم سیاسی رہنما تقریباً ہر روز ایک دوسرے کے ملک پہنچے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے نادان دوستوں کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی بدولت برطرفی کے بعد ان کے ممدوح پاکستان کے تقریباً ہر شہر گئے تھے۔ عوام کے بھاری اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانیوں کو کہانی سنائی کہ امریکہ انہیں سازش سے وزیر اعظم کے منصب سے ہٹانے کا ذمہ دار ہے۔ واشنگٹن کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، لیکن ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ دینے والے
इमरान अमरीकी जज्बात को जूते की नोक पर रखकर रूसी सदर पुतिन से मिलने चले गए। इस मुलाकात के बाद अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी सफीर के हवाले से कप्तान ने यह दावा किया कि इन्हें तड़ियां लगाई गईं। इन तड़ियों का जिक्र इमरान खान ने इस्लामाबाद भेजे साइफर के जरिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। लेकिन नुसरत जावेद कहते हैं कि मैंने साइफर कहानी पर एक लम्हे को भी एतबार नहीं किया। हालांकि पाकिस्तानियों की भारी तादाद इसे सच समझती रही। उनका कहना है कि कौमी यूथ ऐसा करते हुए इस गुमान में मुब्तला हो गई थी कि पाकिस्तान को बिल आखिर इकबाल का वो शहबाज मिल गया है जो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करते हुए दुनिया की वाहिद सुपर ताकत से पंजा आजमाई करना चाहता है। लिहाजा जिस अमेरिका से पंजा आजमाई की तवक्को थी, इसी के सदर से इमरान खान की रिहाई की फरियाद को कम से कम शर्मनाक तो कहा ही जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।